السلام علیکم۔ آج بات کر لیتے ہیں امید رکھنا، یعنی ہمیشہ لوگوں سے امید رکھنا یا اپنے کسی مقصد کے لیے اچھی امید رکھنا۔ ہم اپنی زندگی میں کسی مقصد کا جب تعین کرتے ہیں تو اس کے مثبت نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے پر امید رہیں، اور اگر اس مقصد کے لیے ہم نے خوب محنت کی ہے، سوچنا بھی ہمارا ایک ناقابل فہم حد تک عجیب عمل ہے، اور اس میں امید کا عمل بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی امید پر دنیا قائم ہے۔ مثلاً اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اس امید سے جی رہا ہے کہ ایک دن ضرور صحت یاب ہوگا، اور اگر کوئی دکھی اور لاچار ہے تو اسے امید سے زندگی گزار رہا ہے کہ ایک دن وہ ضرور سکھ اور چین کی زندگی پائے گا، اور اگر کوئی فقر و فاقہ کا مارا ہوا ہے تو اسے امید ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کی مالی حالت ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر کوئی قید خانے میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی کو جیل ہے یا جو بھی ہے اس کے مسئلے، تو وہ اس امید سے زندگی گزار رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن وہ رہائی پا لے گا۔ کسی انسان کے وجود سے امید کی کرن نکل جاتی ہے تو پھر وہ جینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان جتنے بھی بڑے مسئلے میں ہو، کسی بھی بحرانی حالت میں ہو، تو جب بھی اس کا ذہن ہر طرف سے الجھا ہو تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر امید کی کرن جاگتی ہی ہے، ضرور جاگتی ہے، جو فطرتی طور پر ہر انسان میں موجود ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بھی مشکل حالات میں یا تکلیف میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں امید کی کرن باقی ہی رہتی ہے، کہ جب وہ یہ امید کی کرن جاگتی ہے تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو بھی مسئلہ اس کو درپیش ہوتا ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا حل معلوم ہو جائے۔ جب حل معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اتنی ہی کامیابی ممکن ہو جاتی ہے، مسئلے کے حل اتنا ہی ممکن ہو جاتا ہے جتنا کہ شام کے بعد صبح کا آنا۔ اس لیے کوشش کریں کہ پر امید رہیں، اچھی امید رکھیں، چاہے حالات جیسے بھی ہیں، اپنے ذہن میں اچھی امید کی اس کو اتنا اس چیز کو اپنے ذہن کو مثبت رکھ لیں کہ ضرور سوچا کریں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ضرور سوچا کریں کہ کہیں نہ کہیں اچھا ضرور ہوگا۔ یہ امید رکھیں گے تو اچھا گمان کرنے سے ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے حق میں۔ چاہے مشکلات کے کتنے بھی پہاڑ آپ پہ ٹوٹ پڑیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں، خوب محنت کریں اور اچھی امید رکھیں، پر امید رہیں کہ کامیابی ضرور آپ کو ملے گی۔ بہت سی مثالیں ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، ان سے سیکھا کریں۔ ان کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کچھ نہ کچھ ان کے ٹریک پہ لے چلیں، جس طرح انہوں نے زندگی صاف ستھری گزاری ہے۔ ہم مسلمان اس قابل تو نہیں ہیں، آج کا مسلمان تو بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ویسی زندگی تو گزار ہی نہیں نہ سکتا، تو لیکن پھر بھی ان کے نقش قدم پہ تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کیا کریں، ان سے بہت ساری امیدیں لیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہی آئے تھے، ہمارے لیے ہی بھیجا گیا تھا، وہ ہماری ہی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ تو جب ہمارے نبی نے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی کبھی نا امیدی نہیں لی، تو پھر ہم کیوں نا امید ہوں؟ ہم تو ان کے پیروکار ہیں نا، ہمیں تو انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہی کے دین کو، ہمارے دین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمیشہ پر امید ہی رہیں، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا ذکر کیا ہے، اور کمزوری ہے کہ نا امیدی، کہ ایک سچا مومن تو کبھی بھی اپنے رب سے نا امید تو بالکل ہی نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ آپ بھی نا امید نہ ہوں، پر امید رہیں، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو خوش رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں، پر امید رہیں، اپنا مقصد واضح رکھیں، اپنے دین کی تبلیغ کیا کریں، ان کی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچایا کریں۔ اللہ حافظ۔